السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہیں۔ پڑھنے والے 103 سنت رضاب یہ جو درس ہے اس کا ٹاپک ہے وہ ہے قطع رحمی حرام ہے کہ 13 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کے 13 سنت رضاب۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر پہلے آئیکن کا بٹن دبا دیتا ہے کہ میرے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ، فرمان الہی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام۔ ترجمہ کنزلی معنی اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں ہے، یعنی تم قطع رحم ان رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ 7 فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سیکنڈ، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ 3 قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک صلہ رحمی کرنے والا۔ 4 رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 5 لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ 6 بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ 7 جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کے پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ 8 جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ 9 حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، پھر رشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ 10 بار شریعت جلد 3 صفحہ 558 تا 560 پر ہے۔ صلہ رحمی کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا حرام ہے، اور جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا وہ جو رحم محرم ہے، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد جو رحم ہے محرم ہو یا نہ ہو، اور ظاہر یہی قول دوم یعنی دوسرا قول ہے۔ حدیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربیٰ یعنی رشتہ دار فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بھی درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد جو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسلی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب یعنی رشتے سے نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ 11 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو عطیہ و تحفہ یعنی گفٹ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد کا درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات ہو جانا، ان کے پاس بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ برو اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے، اس طرح کرنے میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ 13 صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے
تو تم بھی کرو. یہ چیز تو حقیقت مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارا پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے. حقیقتاً صلہ رحمی یعنی اعلیٰ درجہ کا صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو. وہ تم سے جدا ہونا چاہتے ہیں، بے اعتنائی یعنی بے پرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو. صلی اللہ علیہ محمد. جو دس میں ویڈیو امید اچھی لگے گی. اگر چینل لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل نالج پر لائک اینڈ کا بٹن دبا دینا. تو ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.